بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، بادشاہ عالمگیر کا عدل۔ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ایک رات آرام فرما تھے کہ کسی فریادی نے شاہی محل میں لٹکی ہوئی زنجیر کو ہلایا۔ یہ زنجیر اس مقصد کے لیے لٹکائی گئی تھی تاکہ جو فریادی شہنشاہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی فریادی فریاد سنانے آنا چاہے وہ زنجیر ہلا دے، تاکہ شہنشاہ عالمگیر کو پتہ چل جائے کہ کوئی فریادی فریاد سنانے آیا ہے۔ زنجیر ہلی تو حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ فوراً قلعہ کے دروازہ پر تشریف لے آئے اور حکم دیا کہ فریادی کو حاضر کیا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک غیر مذہب ہندو ضعیفہ کو حاضر کیا گیا۔ ضعیفہ نے آداب شاہی بجا لانے کے بعد عرض کیا، حضور، میں رام نگر جو آگرہ سے 15 میل پر ہے وہاں سے آ رہی ہوں۔ میری ایک جوان بیٹی ہے جس کی منگنی میری خوشی سے ایک رشتہ دار سے ہو چکی ہے۔ گاؤں کے زمیندار کا بیٹا میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے انکار کر دیا ہے، لیکن اب اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ زبردستی میری بیٹی کو اپنی ہوس کا شکار کرے گا۔ حضور، میں بیوہ ہوں اور غریب ہوں اور وہ زمیندار ہے، میں کس طرح اس کا مقابلہ کر سکتی ہوں؟ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اس کا انتظام کر دیا جائے گا۔ وہ ہندو ضعیفہ نے کہا، مجھے آج خبر ملی ہے کہ آج رات وہ اپنے دوستوں کی مدد سے میری بیٹی کو زبردستی گھر سے نکال کر لے جائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ ایسا ہو جائے گا۔ میں یہ سنتے ہی ادھر بھاگی ہوں اور میں اپنی ضعیفی کے باعث مشکل اس وقت تک پہنچ سکی ہوں۔ آپ انتظام فرمائیں گے، مگر کچھ ہونے والا تھا ہو چکا ہوگا یا عنقریب ہو جائے گا۔ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت حکم دیا کہ 2 گھوڑے حاضر کیے جائیں، اور پھر تھوڑی دیر ہی میں تیاری کر کے ضعیفہ سے کچھ باتیں دریافت فرما کر حکم دیا کہ ضعیفہ کو عزت و آسائش کے ساتھ محل خاص میں پہنچا دیا جائے، اور خود مسلح ہو کر اور وزیر اعظم کو مسلح کر کے اپنے ساتھ لیا، اور گھوڑوں کو سرپٹ دوڑائے ہوئے رام نگر کو روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد گاؤں کے قریب ہی پہنچے تھے کہ درختوں میں کچھ آدمیوں کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ فوراً حضرت عالمگیر اور آپ کا وزیر دونوں گھوڑوں سے اتر پڑے اور اس طرف قریب پہنچے تو اس قسم کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ زمیندار لڑکی سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو ضدی لڑکی، کیوں اپنی جان گنواتی ہو؟ اب بھی سمجھ جاؤ اور میرا کہنا مان لو۔ یہ سن کر وہ لڑکی کہتی ہے، میرے نزدیک جان کی کوئی قیمت نہیں۔ پھر اس زمیندار نے کہا کہ میں جوان ہوں، زمیندار اور صاحب دولت ہوں، خوبصورت بھی ہوں، پھر انکار کی وجہ کیا ہے؟ یہ سن کر لڑکی نے کہا کہ وجہ کچھ بھی نہیں ہے، میری ماتا نے آپ کا پیغام واپس کر دیا ہے، میں ماتا کی امانت ہوں۔ اور پھر اس زمیندار نے کہا، ہم تجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا، جو میرے پرمیشور کی مرضی ہوگی وہی ہوگا۔ جب وہ لڑکی نہیں مانی تو اس زمیندار نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مار ڈالو اسے۔ اس زمیندار کا حکم سن کر بہت سے نوجوان ادھر ادھر سے نکل آئے اور حکم پا کر اس لڑکی پر حملہ کر دیا، اور قریب تھا کہ اس بیچاری لڑکی کو وہ لوگ ختم کر دیں کہ شہنشاہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تلوار نکال کر وہاں جا پہنچے اور بادل کی طرح گرج کر فرمایا، خبردار! اور پھر بادشاہ وزیر دونوں نے ان بدمعاشوں پر حملہ کر دیا۔
زمیندار کے گروہ نے شہنشاہ کو اس لڑکی کا ہونے والا منگیتر سمجھا اور دل کھول کر مقابلہ کیا۔ گواروں کی ہڑبونگ اور لاٹھیوں کی بوچھار نے شہنشاہ اور وزیر کو زخمی کر دیا، لیکن شاہی اور اصفہانی تلواروں کی کاٹ نے آخر کئی ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور کتنوں ہی ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، باقی مانندہ بھاگ گئے۔ زخموں میں چور شہنشاہ نے اس لڑکی کو، جو اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی، گھوڑے کی پیٹھ پر ڈالا اور پیچھے آپ بیٹھ کر واپس روانہ ہوئے۔ وزیر بھی زخموں سے نڈھال ہو چکا تھا، بادشاہ اسے بھی سنبھالے ہوئے آ رہے تھے۔ گھڑی نے ابھی 2 ہی بجائے تھے کہ شہنشاہ آگرہ کے قلعہ میں داخل ہوئے اور لڑکی کو اس کی ماں کے سپرد کیا، اور اسی وقت حکیموں کو طلب فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ وزیر کی مرہم پٹی کی جائے، اور ہمیں مرہم پٹی کی ضرورت نہیں، یہ زخم اپنے آپ ہی اچھے ہو جائیں گے۔ صبح اٹھ کر حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کوتوال کو حکم دیا اور دوپہر تک رام نگر کے زخمی تمام آدمی، جن میں وہ زمیندار بھی شامل تھا، حاضر کر دیے گئے۔ شہنشاہ نے حکم فرمایا کہ ہماری اور وزیر کی طرف سے ہم نے اپنا جرم معاف کر دیا، ہاں اس مظلوم بڑھیا اور اس کی لڑکی پر جو ظلم ہوا ہے اس کی حسب قانون سزا تم کو دی جائے گی۔ پھر عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیفہ کو 500 اشرفیاں شاہی خزانے سے دلوائیں، اور جب اس لڑکی کی شادی ہوئی تو شہنشاہ اس شادی میں شریک بھی ہوئے۔ دوستو، اس ویڈیو سے سبق یہ ملا کہ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی عادل اور غریبوں کی ہمدردی رکھنے والے شہنشاہ تھے، اور آپ بلا امتیاز مذہب و ملت مظلوموں کی حمایت فرمایا کرتے تھے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔